الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، چودہ سو 34 سن ہجری کا رمضان المبارک، اس کا آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور ہماری زکوٰۃ کے مسائل کے متعلقہ آج چوتھی قسط ہے، جس کا عنوان ہے صدقۃ الفطر کس پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کس مسلمان کو دے سکتے ہیں۔ ان کو بھی اس کو بند کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر قرآن و حدیث کی روشنی میں کس پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یا وجوبی صدقہ کس طرح کے مسلمان کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے اس زمانہ میں جس میں ہم پیدا ہوئے، دین سے اس قدر دوری ہے کہ جو اس طرف بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو سمجھانے والے ہیں، ان میں بھی اکثریت کو دین کے اصولوں کا علم نہیں ہے۔ اکثریت کی حالت جو ہے وہ یہی ہے، اور جن مسائل میں وہ غفلت کا شکار ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ جملہ بول دیا جاتا ہے کہ جس نے بھی روزہ رکھا ہے اس پہ صدقۃ الفطر کیا ہے۔ یہ جملے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، حالانکہ ہم آگے چل کے عرض کریں گے صدقۃ الفطر کے وجوب کا روزے رکھنے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھیں تو صدقۃ الفطر واجب ہے، ایسی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ بولا جاتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے صدقۃ الفطر دے، ورنہ اس کا روزے کہاں لٹکے رہیں گے؟ زمین و آسمان کے درمیان۔ اس حدیث کے ان لفظوں میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث اس طرح ہے، لیکن جس طرح یہ متکلم پیش کر رہا ہے اس طرح نہیں ہے کہ جس نے بھی روزہ رکھا صدقۃ الفطر دے ورنہ روزے لٹکے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں جس طرح زکوٰۃ حج اور قربانی کے لیے ایک معیار ہے کہ جس کے پاس یہ اور یہ صورت ہو تو اس پہ حج فرض ہوتا ہے، یہ صورت ہو تو اس مسلمان پہ کیا فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کے لیے بھی اسلام نے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ اسلام نے کیا مقرر کیا ہے؟ اب جس کے پاس وہ معیار ہوگا اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اور جس مسلمان کے پاس وہ شرط ہی نہیں ہے، وہ معیار ہی نہیں ہے، تو اس پہ صدقۃ الفطر واجب۔ ورنہ تو ایک سادہ سی مثال فقہا نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر ہر شخص نے صدقۃ الفطر دینا ہے، ہر شخص نہیں، سارے تو ہو گئے نکالنے والے، فقہا کہتے ہیں پھر دیں گے کس کو؟ بات سمجھ میں آئی ہے جو فقہا نے لکھی ہے؟ یہ وجوبی صدقہ ہے، اس کے دینے کے لیے بھی اسلام نے شرائط مقرر کی ہیں، ہر شخص کو نہیں دے سکتے۔ سادہ لفظوں میں یوں بھی آپ اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں، جس پر شرعاً صدقۃ الفطر واجب ہو رہا ہو
اس کو زکوٰۃ، عشر اور صدقۃ الفطر کے پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ اگر ہر بندے پہ شرعاً واجب ہو تو پھر دیں گے کس کو یہ سارے صدقات؟ مسجد و مدرسے پہ تو لگتے نہیں جب تک کہ خاص شرعی ہیلا نہ کیا جائے۔ مسجد و مدرسہ و قبرستان، سڑک، پل وغیرہ، ان پہ وجوبی صدقے جب تک خاص شرعی ہیلا نہ کیا جائے۔ ظاہر بندوں کو ہی دینا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص نے نکالنا ہے، تو پھر دیں گے کس کو؟ معلوم ہوا کہ ہر شخص پر صدقۃ الفطر واجب۔ اب غور کریں، صدقۃ الفطر واجب ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تم صدقۃ الفطر ہر مسلمان پہ واجب کر رہے ہو جو واجب کے درجے میں، اور زکوٰۃ یہ بھی مالی حق ہے، وہ بھی مالی حق ہے، زکوٰۃ بھی اور یہ بھی، وہ فرض عین ہے۔ تمہیں چاہیے تو یہ تھا ہر مسلمان پہ زکوٰۃ تم فرض کرتے، اس طرف نہ گئے، اور جو واجب ہے اس طرف آ گئے کہ ہر مسلمان ہی دے گا۔ اسلام میں ایسی بات، اب سنیں، اسلام میں صدقۃ الفطر کس مسلمان پہ واجب ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے جو کتاب ہے ہدایہ شریف ہے، پورے ورلڈ کے اندر مشہور و معروف کتاب ہے فقہ حنفی کی۔ ویسے فقہ حنفی کی جتنی بھی معتبر ترین عربی فتاوی جاتے، سب میں یہی کچھ ہے جو اس کے اندر ہم پڑھنے چلے ہیں۔ کتاب الزکوٰۃ کے تحت باب صدقۃ الفطر کا امام ہدایہ رضی اللہ عنہ نے باب باندھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صدقۃ الفطر واجبۃ علی الحر المسلم اذا کان مالکا لمقدار النصاب فاضلا عن مسکنہ وثیابہ واثاثہ وفرسہ وصلاحہ وعبیدہ۔ آپ نے فرمایا صدقۃ الفطر واجبۃ، صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے۔ علی الحر المسلم، ایسے مسلمان پہ واجب ہے جو آزاد ہو، جو کیا ہو؟ اصل میں انسانوں میں آزاد بھی ہوتے ہیں اور غلام بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں غلام اور لونڈی کا وجود نہیں پایا جاتا، غلام اور لونڈی کا وجود، جبکہ سرکار علیہ السلام کے زمانے مقدس میں غلام موجود تھے اور لونڈیاں بھی موجود تھیں۔ یعنی جو فیمیل غلام ہوتی اس کو لونڈی سے تعبیر کرتے، میل غلام ہوتا تو اس کو غلام سے تعبیر کر دیتے، یوں سمجھیں۔ اب ہمارے زمانے میں غلام کا وجود اگر ہوتا تو علامہ نے الحر کی صفت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جو مسلمان غلام ہوتا ہے اس پہ صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا، بلکہ آزاد مسلمان پہ واجب ہوتا ہے۔ کس پر واجب ہوتا ہے؟ علی الحر المسلم، ایسا مسلمان جو آزاد ہو، ایسا مسلمان جو غلام اور آزاد والے، آزاد کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس وقت پورے ورلڈ میں جتنے مسلمان ہیں سب کے سب آزاد ہیں، سب کے سب کیا ہے؟ ان میں کوئی غلام نہیں ہے، کیونکہ جو انسان غلام ہوتا ہے اس کو اس کا آقا بازار میں بیچ سکتا ہے۔ اس وقت پورے ورلڈ میں کسی مسلمان کی بیع شرعاً جائز، کیونکہ سب کے سب آزاد ہیں، کوئی غلام موجود نہیں ہے۔ اذا کان مالکا، یہ آزاد مسلمان اذا کان مالکا، جس وقت مالک ہو، جس وقت مالک ہو، لمقدار النصاب، مال و دولت کے اعتبار سے یہ شخص صاحب نصاب بھی ہونا چاہیے، جس پہ صدقۃ الفطر واجب ہے، مال و دولت کے اعتبار سے اس شخص کا ضروری ہے صاحب نصاب ہونا، صاحب
نصاب ہونا، ہم بتائیں گے آپ کو صاحب نصاب صدقۃ الفطر کا کیا ہوتا ہے۔ علامہ کی عبارت پہلے پڑھ لیں، فرمایا فاضلاً، وہ جو نصاب کو مال پہنچ رہا ہے جس مسلمان کا، فاضلاً وہ زائد ہونا چاہیے، ام مسکن ہی، اس کی رہائش سے، کمرے وغیرہ جہاں ہم رہتے ہیں، مکان وغیرہ، ام مسکن ہی، اس کو شمار نہیں کرنا، وہ حاجت اصلیہ ہے، وہ حاجت وثیاب ہی، اور اس کے جو پہننے کے لیے کپڑے ہیں ان کو بھی شمار نصاب کی مقدار میں، یہ بھی انسان کی ضروریات اصلیہ میں ہیں۔ وہ اثاث ہی، اور جو اس کے گھر میں ساز و سامان ہے ضروریات زندگی کا، چارپائی ہے، بیڈ ہے، بسترے ہیں، پھر جناب والا کھیس ہیں، یعنی سردی گرمی کے اعتبار سے ہمارے گھر میں برتن ہیں جو استعمال میں آتے ہیں، وہ اساس ہی، ضروریات زندگی کے سامان کو بھی تم نے شمار، وہ فارس ہی، فارس کا معنی گھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ جس زمانے میں یہ کتب لکھی گئیں اس زمانے میں کار، جیپ، موٹر سائیکل ان کا تو رواج نہیں تھا، سواری کے لیے زیادہ تر گھوڑے کو استعمال کیا جاتا، تو مطلب کیا ہے، سواری کو بھی تم نے شمار نہیں کرنا، خواہ وہ 20 لاکھ روپے کی کیوں نہ ہو، سواری بھی حاجت اصلیہ ہے، سواری بھی کیا ہے، حاجت اصلیہ ہے۔ وصلاحہ، اور جو اس کے پاس ہتھیار ہے، اپنی عزت، مال اور جان کی حفاظت کے لیے جو مسلمان کے پاس کیا ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے، فرمایا اس کو بھی تم نے شمار، یہ بھی حاجت اصلیہ ہے۔ وہ عبید ہی، اور جو اس کے غلام ہیں، اس کی خدمت کرنے والے، ان کی قیمت کا بھی لحاظ، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں غلام اسی لیے خریدے جاتے کہ گھر کا کیا کریں گے، کام وغیرہ کریں گے۔ اب ایک غلام اس زمانے میں کسی شخص نے خریدا 300 درہم میں، کتنے میں؟ حالانکہ اس زمانے میں 200 درہم جس کے پاس ہوتے اس پہ صدقۃ الفطر کیا ہو جاتا، اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی، تو اس نے غلام خریدا کتنے کا، اس پہ نہ صدقۃ الفطر واجب ہوگا اور نہ ہی اس غلام کی وجہ سے کیا واجب ہوگی، نہ زکوٰۃ فرض ہوگی نہ صدقۃ الفطر۔ کیوں؟ سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو غلام اس نے خدمت کے لیے رکھا ہے وہ بھی اس کی ضروریات زندگی میں ہے، وہ بھی کس میں ہے، ضروریات زندگی۔ اب سادہ لفظوں میں، صدقۃ الفطر اس مسلمان پہ واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب میں جو مال ہم نے دیکھنا ہے اس میں اس شخص کے مکان کا لحاظ نہیں ہے، مکان میں ساز و سامان کو نہیں شمار کرنا، اس کا جو اسلحہ وغیرہ ہے اس کی اپنی جان، مال، عزت کی حفاظت کے لیے اس کو بھی شمار نہیں کرنا، اس کی سواری ہے اس کی قیمت کو بھی ہم نے نصاب میں شمار نہیں کرنا، ضروریات زندگی کی جو چیز بھی ہے اس کو شمار، اس کے سوا اگر اتنے مال کا مالک ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس مسلمان پہ کیا واجب ہو جائے گا، صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اب نصاب کیا ہے صدقۃ الفطر کے اعتبار سے، جو زکوٰۃ میں نصاب ہے ادھر اس کا بھی لحاظ ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، کتنی چاندی، سامان تجارت پڑا ہو تو اس مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس مسلمان پہ زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے، جبکہ بقیہ شرائط پائے جائیں جو ہم نے آپ کو پیچھے ذکر کر دیے۔ اسی طرح جس مسلمان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے، روپے، پرائز بانڈ، کائنات کی کسی ملک کی کرنسی موجود ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے، جبکہ بقیہ شرائط پائے جائیں۔ اسی طرح اگر یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک
کسی مسلمان کے پاس موجود ہو تو اس پہ صدقۃ الفطر بھی واجب ہو جائے گا. صدقۃ الفطر بھی واجب, یا تو اس کے پاس 43,000 روپے ہونے چاہیے, جو آج کا چاندی کا ریٹ ہے. کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ 43,000 روپے, 43,000 روپیز. یہ ہونے چاہیے اس مسلمان کے پاس. یا پھر کیا ہونا چاہیے؟ اتنی مالیت کا سامان تجارت ہونا چاہیے. پیسے ہیں تب بھی اس پہ صدقۃ الفطر کیا ہو گیا؟ واجب. اس کے پاس اتنی مالیت کا سامان تجارت ہے تب بھی کیا ہو گیا؟ واجب. اس کے پاس غور کرنا اتنی مالیت کا سونا پڑا ہو, اب 7.5 تولے نہیں آئے گا, 7.5 تولے نصاب ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کا. اتنی مالیت کا کیا موجود ہو, اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اور ایسے مسلمان کو زکوٰۃ دینا حرام ہے. کسی نے دے دی تو ادا, جیسا کہ ہم آگے چل کے عرض کریں گے. ایک شخص ہے جس کے پاس ایک کمپیوٹر پڑا ہے جس کی قیمت تقریباً 50,000 روپے ہے, کم از کم. کتنی ہے؟ اب یہ شخص اس کمپیوٹر کو روزی کمانے کے معاملے میں استعمال نہیں کرتا, کہ روزی کمانے کا اس کا آلہ نہیں ہے, تفریح پروگراموں کے لیے رکھا ہوا ہے. جس طرح اکثر لوگوں نے گھر میں کمپیوٹر رکھے ہوتے ہیں, اسی طرح ٹیلی ویژن ہو گیا جس کی قیمت 43,000 روپے, کم از کم کتنی ہو, جو آج کا نصاب ہے. اگرچہ اس کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کی وجہ سے اس مسلمان پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی, لیکن اگر اتنی مالیت کا ٹیلی ویژن گھر ہو تو صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا. صدقۃ الفطر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ میں اتنا مال ہو 43,000 کا, زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, لیکن ساتھ شرط ہے کہ وہ مال نامی بھی ہونا چاہیے, بڑھنے والا. جبکہ صدقۃ الفطر کے نصاب میں مال کا مال نامی ہونا کوئی شرط نہیں ہے. اس وجہ سے اس مسلمان پر جس کے پاس کم از کم 43,000 روپے کا کیا موجود ہے؟ ٹیلی ویژن موجود. ٹیلی ویژن ضروریات زندگی میں نہیں آتا, ہاں کمپیوٹر بعض صورتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ اسی کمپیوٹر کے ذریعے روزی کماتا ہے. اب یہ اس کے روزی کمانے کا آلہ ہے. اس کے روزی کمانے کا کیا ہے؟ روزی کمانے کا آلہ بھلے 20 لاکھ روپے کا بھی ہو, اس کی وجہ سے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے 20 لاکھ روپے کی کار لی ہے, اس کو رینٹ پہ چلاتا ہے. اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور نصاب جتنا چیز موجود ہے, اس کی وجہ سے اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ضروریات زندگی میں, روزی کمانے کا اعلیٰ ضروریات ہے, نہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, نہ اس کی وجہ سے اس بندے پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. اب جس کے پاس 43,000 کا ٹیلی ویژن ہے, اس پہ کیا لازم ہو جائے گا؟ بولے نا, صدقۃ الفطر لازم, اور ایسے مسلمان کو زکوٰۃ دینا حرام, کیونکہ حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ کتنی مالیت کا مالک ہے؟ 43,000, جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن رہی ہے, صاحب نصاب ہو گیا. زکوٰۃ نہ لینے کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو گیا. ایک مسلمان ہے جس کے گھر میں تانبا پڑا ہے. کون سی چیز؟ تانبا پڑا ہے, جس کی مالیت تقریباً 43,000 روپے. ظاہر ہے اب جو گھر میں تانبا ہے یہ ضروریات زندگی میں نہیں آتا, یہ ضروریات زندگی میں نہیں آتا, خواہ ویسے پڑا ہے خواہ تجارت کی نیت سے پڑا. تو اس مسلمان پر اگر ویسے ہیں تو فقط صدقۃ الفطر واجب ہے, اور اگر تجارت کی نیت سے پڑا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی فرض ہے. پھر زکوٰۃ بھی کیا ہے؟
فرض ہے، کیونکہ تانبا جو اس حالت میں پڑا ہو وہ انسان کی ضروریات زندگی میں شمار ہوتا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اب ان چند باتوں کے بعد اب غور کریں، اسلام نے صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ بندہ کیا ہونا چاہیے؟ صاحب نصاب۔ بولے نا، کیا ہونا چاہیے؟ اب ایک ایسا مسلمان ہے جو بیچارہ مزدور طبقے کا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کو 250-300 روپے ملتے ہیں، اور جو مہنگائی کا عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 250-300 روپے میں گھر کا سرکٹ بڑی مشکل سے چلتا ہے ہمارے زمانہ میں، اگر کوئی 5-10 افراد اس گھر میں ہیں تو، ایک دو ہے تو اور بات ہے۔ اب ہمارے ہاں اس مسلمان پہ بھی واجب کیا جا رہا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس سونا ہے جو کہ نصاب کی قیمت کو پہنچے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس سامان تجارت ہے، نہ اس مسلمان کے پاس 43,000 روپے پڑے ہیں۔ تو بتائیے، جب اس کے پاس ٹیلی ویژن بھی نہیں اتنی قیمت کا، اس کے پاس اتنی قیمت کا فالتو کمپیوٹر بھی نہیں، اس کے پاس سونا بھی نہیں، اس کے پاس چاندی بھی نہیں، اس کے پاس پیسے بھی، سامان تجارت بھی نہیں، تو بتایا جائے اس پہ کس اعتبار سے صدقۃ الفطر کو واجب کیا جاتا ہے؟ اسلام نے تو واجب نہیں کیا اس پہ۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ ادھر ان لوگوں نے پکا رکھا ہے نا اس کو، نہ دیا تو روزے، وہ بیچارہ اب قرض اٹھائے گا، ادھار اٹھائے گا، کسی سے قرض لے گا، یا جو تھوڑے بہت اس نے پیسے علیحدہ بنا کے رکھے ہوتے ہیں ہر شخص نے، وہ ان میں سے اب ایک اور غلطی کرے گا۔ وہ دیکھے گا میں ایک ہوں اور میرے گھر کے 10 افراد اور ہیں۔ اب آج جو گندم کا ریٹ ہے، کل میں نے غلہ منڈی سے پتہ کرایا، فیصل آباد کی غلہ منڈی سے، جو اچھی گندم کا ریٹ تھا وہ 1500 روپے مجھے بتایا گیا۔ کتنا بتایا گیا؟ اس اعتبار سے بنے 85 روپے ایک بندے کا صدقۃ الفطر۔ کتنا بنا؟ 85 روپے ایک بندے کا صدقۃ الفطر۔ اب وہ ایک آپ ہیں اور 10 اور ہیں، اب وہ 11 کو 85 سے ضرب دینے بیٹھ گیا، جو جواب آیا وہ آیا مولانا صاحب کو یا کسی اور کو کیا دینے؟ صدقۃ الفطر دینے آیا، حالانکہ اسلام میں اس مسلمان پہ واجب نہیں تھا۔ غربت کا یہ عالم ہے، اگر یہی 800-900 روپے وہ عید کے دن اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے کھانے پکا لیتا، اپنے بچوں کے لیے عید کے دن اچھی اچھی اشیاء خریدتا جس طرح کے لوگ خریدتے ہیں، وہ بیچارہ تو غریب ہے، جمع تو اس کے پاس نہیں ہے، قرض لے کے آئے گا یا جو تھوڑے بہت بچے ہوئے تھے ان میں سے اٹھا کے لائے گا۔ اب کیا ہے، خود اس نے سیکھا نہیں کسی سے جا کے، اور اکثریت نے اس کو بتایا نہیں جو بتانے والی ہے، اکثریت نے اس کو اصل مسئلہ بتایا نہیں۔ اپنے گھر میں عید کے دن صحیح کھانا نہیں پکتا اور دوسروں کو دینے کے لیے 800-900 روپے اٹھا کے وہ آیا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اس نے دین کو نہیں سیکھا، اس وجہ سے اس بات کا وہ شکار ہو گیا۔ اب ایسے مسلمان کو مشورہ ہے کہ وہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دے صدقۃ الفطر کا، جب شرعاً واجب نہیں ہے۔ آپ کے نہیں جی میں نے دینا ہی دینا، تو میرا پھر آپ کو مشورہ ہو پھر زکوٰۃ بھی دیا کریں، جب واجب نہ ہو نا زکوٰۃ وہ بھی دیا کریں، جب آپ پہ حج فرض نہ ہو نا وہ بھی کرنے جایا کریں، قربانی واجب نہ ہو اس کو بھی کیا کریں۔ پھر یہ آپ اس لیے نہیں کر رہے چلو خیر ہے، آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں نے نہ دیا تو میرے روزے لٹکے ہوئے، وہ اسی جہالت پہ پکا دیا لوگوں نے، آپ کو لا علمی پہ پکا اور مضبوط کر دیا گیا۔ حالانکہ اسلام کی روشنی میں ایسے مسلمان پہ صدقۃ الفطر واجب، جب واجب نہیں ہے اور گھر کے حالات ایسے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ایسے حالات ہوں اپنے نفلی صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی جائے، اپنے بیوی بچوں کی کیا کی جائے؟ دیکھ بھال کی جائے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، جو تو حلال کا لقمہ ایک لقمہ بھی
کما کے اپنی بیوی کے منہ میں داخل کرتا ہے، رب تجھے اس کو بھی صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایسا مسلمان اپنے گھر والوں کے لیے خوشحالیاں اور گھر والوں کے لیے عید کے دن اچھے اچھے کھانے تیار کرے۔ اب سمجھ آ گئی ہے کس مسلمان پہ واجب ہوتا ہے؟ جو مسلمان صاحب قدر زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں فرق ہے۔ قدر کہ وہاں مال کا مال نامی ہونا شرط تھا زکوٰۃ میں، یہاں مال نامی ہو یا نہ ہو، بس حاجت سے زائد ہو اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کیا ہو جائے گا؟ اب میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، خالد نامی ایک شخص ہے، خالد نامی ایک شخص ہے، جواب آپ نے دینا ہے اور اتنا بلند دینا ہے کہ ریکارڈنگ میں آپ کی آواز پہنچنی چاہیے۔ خالد نامی ایک شخص ہے جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے، 30 کے 30، 29 ہوئے تو 29۔ خالد کے پاس نہ تو اتنا سونا ہے جو 43,000 کی قیمت کو پہنچے، نہ سامان تجارت ہے جو 43,000 کی، نہ خالد کے پاس کمپیوٹر، ٹیلی ویژن یا اس طرح کی اور جو چیزیں فالتو ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت کتنے کو پہنچے؟ 43,000 کو پہنچے کم از کم، اور نہ اس کے پاس اتنی چاندی ہے کہ جس کی قیمت، اور نہ اس کے پاس 43,000 روپے کرنسی کی صورت میں موجود ہیں، اور نہ ہی اس کے پاس 43,000 کا سامان تجارت ہے۔ البتہ اس کے پاس موٹر سائیکل جس کی قیمت 60,000 روپے ہے سواری کے طور پہ، اس کے پاس ایک گن ہے اپنی مال جان عزت کی حفاظت کے لیے جس کی قیمت 1,00,000 روپے ہے، اس کے پاس ایک مکان ہے اس کا ذاتی جس کی قیمت 20,00,000 روپے ہے، اس کے پاس گھر کا ساز و سامان ہے جن کی قیمت تقریباً 3,00,000 روپے ہے۔ بتایا جائے، آپ لوگوں نے بتانا ہے، کیا اس خالد نامی مسلمان پہ صدقۃ الفطر واجب ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو شریعت نے نصاب مانگا ہے وہ خالد کے پاس موجود ہے۔ تو جب واجب ہی نہیں ہے شرعاً تو یہ کیوں دیتا ہے؟ واجب نہ، مسئلے کو سمجھے۔ ویسے بھلے جس کو مرضی نفلی صدقہ دے، میں نفلی صدقے سے نہیں منع کر رہا، میرا کام صدقات سے منع کرنا نہیں، میری جو فیلڈ ہے میرا تو کام ہے کہ آپ کو بتاؤں اپنے مال سے صدقہ دے، لیکن جس مسئلے پہ ہم بیٹھے ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ لوگوں میں یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ ہر غریب و امیر پہ صدقۃ الفطر واجب ہے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اب میری بات سے کسی کو اتفاق نہیں ہے، نہ کرے، اہل سنت کے کسی مفتی کے پاس چلا جائے، اہل سنت جو حنفی المسلک کو، کسی مفتی کے پاس چلا جائے، خواہ وہ دیوبندی مسلک سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اس کو کہے جی ہم نے یہ سنا ہے کہ صدقۃ الفطر اس پہ واجب ہوتا ہے جو صاحب ہے، تو مفتی کہے گا آپ نے جہاں سے بھی سنا ہے بالکل عین شریعت سنا ہے، بالکل عین کائنات کے کسی مفتی کے پاس آپ جائیں، شرط کیا ہے؟ وہ مفتی حنفی المسلک ہونا چاہیے، کیونکہ میں بھی حنفی اور آپ سب بھی کیا ہیں؟ تو میں احناف کے مسلک پہ کلام کر رہا ہوں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مسلک پہ میں کلام کر رہا ہوں صدقۃ الفطر کے وجوب کے اعتبار سے، تو آپ کو انشاءاللہ الرحمن یہی جملے بولے گا کہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ صدقۃ الفطر کیا ہے۔ اور یہ اگلا مسئلہ یاد رکھیں، کس وقت بندہ صاحب نصاب ہو تو صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب یہ مسئلہ سنیں، اس کے لیے ضروری ہے عید الفطر کی جب صبح صادق ہو جائے، عید الفطر کی کیا ہو جائے، اس وقت بندے کا صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ ایک مسلمان ہے احمد نامی شخص جو 20 رمضان المبارک کو تقریباً 15 لاکھ روپے اس کے پاس نقدی تھے۔ کتنے پیسے تھے؟ 15 لاکھ روپے۔ 27 رمضان المبارک جب آتا ہے تو اب اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے،
کسی ضرورت میں خرچ ہو گئے، کسی ضرورت میں کیا ہو گیا؟ خرچ ہو گیا، یا کسی کا قرض دینا تھا اس نے دے دیے، یا 29 رمضان المبارک کو بھی صبح کے وقت 20 لاکھ روپے تھے ایک شخص کے پاس، اور ظہر کے بعد اس نے کسی کا قرض دینا تھا یا کوئی حاجت اصلیہ کی چیز خریدنی تھی، مثلا مکان خریدنا تھا، اس کا مکان نہیں تھا، 20 لاکھ روپے کا ظہر کو کیا خرید لیا؟ مکان، یا سواری نہیں تھی، 20 لاکھ روپے کی سواری خرید لی۔ صبح جب عید الفطر کی صبح صادق کا وقت آئے گا، اس وقت اس کے پاس 1 روپیہ بھی، یہ کم از کم 43,000 نہیں ہے آج کے ریٹ کے اعتبار سے، تو اس مسلمان پہ صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت واجب ہوتا ہے اس ٹائم میں اس کے پاس پیسے موجود، این صبح صادق عید الفطر کی صاحب نصاب ہوگا تو صدقۃ الفطر واجب ہے، اس سے پہلے یا بعد کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے پہلے یا بعد کا صاحب نصاب ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، فرض کیا ہم نے، میں گھر کا سربراہ ہوں، فرض کیا میں نے، میں شادی شدہ شخص ہوں، میری ایک بیوی ہے اور صاحب اولاد بھی ہوں، اللہ پاک نے مجھے فرض کیا ہم نے 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں دی ہیں، تو ہم ٹوٹل گھر کے کتنے افراد ہوئے؟ 14، 12 تو اولاد ہم نے فرض کی ہے نا، 2 ہم۔ اب ہم نے گھر کا ماحول دیکھا جب صدقۃ الفطر کا موسم آیا کہ کون کون صاحب نصاب ہے۔ اسلام میں بیوی اور شوہر کی ملکیت جدا گانا تصور ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں شریعت کی روشنی میں، حج کے فرض ہونے میں، قربانی کے واجب ہونے میں، صدقۃ الفطر کے واجب ہونے میں، زکوٰۃ کے لینے میں، زکوٰۃ کے فرض ہونے میں شوہر کی ملکیت اور ہے، بیوی کی ملکیت۔ اسی طرح جو بالغ اولاد ہے ان کی ملکیت کا علیحدہ طور پہ اعتبار کرتی ہے شریعت۔ اب میں نے گھر میں غور کیا، میرے پاس سامان تجارت تقریباً 3 لاکھ روپے کا موجود ہے، کتنے کا؟ جس کا مالک میں ہوں، جس کا مالک میں ہوں، فرض کیا ہم نے۔ اب میں نے دیکھا کہ میرے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا، کیونکہ نصاب آج کے ریٹ سے بنتا ہے 43,000 اور میرے پاس کتنا پڑا ہے؟ 3 لاکھ روپے مجھ پہ واجب ہو گیا۔ اب میں نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ گھر میں 14 افراد میں سے اب کتنے بندوں پہ صدقۃ الفطر لازم آئے گا میرے نصاب کی وجہ سے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ اب میری بیوی کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں اتنے کہ جو نصاب کو پہنچے، یعنی کوئی چیز بھی نہیں ہے جو صدقۃ الفطر کے نصاب کو پہنچے۔ میری 6 کی 6 بیٹیوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ایسا مال نہیں ہے جو صدقۃ الفطر کے، 6 بیٹوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ایسا مال نہیں ہے جو صدقۃ الفطر کے۔ اب میں نے سوچنا ہے، میں تو صاحب نصاب ہوں، کتنے لوگوں کا صدقۃ الفطر مجھ پہ واجب ہے؟ آئیے صاحب ہدایت سے پوچھتے ہیں، اور یہی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو اس میں لکھا ہوا ہے، قال یخرج ذلک عن نفسہ ویخرج عن اولادہ الصغار ولا یؤدی عن زوجتہ ولا عن اولادہ الکبار وان کانوا فی عیالہ۔ کہہ رہے ہیں جب اسی فرض کردہ مثال میں صاحب نصاب اور 13 کے 13 فرد جو میرے عیال ہیں جن کا نان و نفقہ مجھ پہ واجب ہے، میں ہی کما کے جن کو کھلا رہا ہوں، ان میں سے کوئی شخص بھی، بولیں تو صحیح، صاحب نصاب نہیں ہے، تو صاحب ہدایت نے طریقہ بتایا اب صدقۃ الفطر کس کس کی طرف سے نکالے گا؟ اپنے نصاب کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں اپنا دے گا، کس کا دے گا؟ کہ خود صاحب نصاب ہے۔ اور کس کا دے گا؟ ان اولادہ الصغار، اپنی اس اولاد کا بھی اس کو دینا پڑے گا کہ جو ابھی تک نابالغ ہے، جس دن صدقۃ الفطر نکالنا ہے اس دن تک وہ کیا ہے؟
فرض کیا ہماری فرض کردہ 12 اولاد میں سے 4 بیٹے ایسے ہیں جو ابھی نابالغ ہیں اور 8 کے 8 بالغ ہیں، تو اب مجھے کتنا دینا ہوگا؟ 5 افراد کا، ایک اپنا اور 4 کن کا؟ جو میری نابالغ اولاد ہے۔ دیکھیں نا، ان اولادہ الصغار، اس اولاد کا دے گا کہ جو ابھی نابالغ ہے، چھوٹی ہے۔ ولا یؤدی عن زوجتہ، اپنے نصاب کی وجہ سے، جبکہ بیوی صاحب نصاب، میرے نصاب کی وجہ سے میری بیوی پہ صدقۃ الفطر واجب نہ ہوگا۔ ولا یؤدی عن زوجتہ، اپنے نصاب کی وجہ سے اس کی بیوی کا صدقۃ الفطر اس پہ واجب ہوتا۔ جس طرح میں صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ میں نکالتا ہوں یا بیوی کی بھی ساتھ دینی پڑے گی؟ 10 لاکھ روپے کا میں مالک ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی 25,000 روپے۔ اب بتائیے صرف 25,000 سے دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا 50,000 دینی پڑے گی؟ 25 اپنی اور 25 بیوی کی، جبکہ مال کا مالک میں ہوں، جبکہ مال کا مالک میں ہوں، تو ظاہر ہے اپنی ہی ادا کرنی ہے، بیوی کا مال ہے ہی نہیں تو اس پہ واجب کیسے ہوگی؟ تو اسی طرح یہاں بھی بیوی کیونکہ صاحب نصاب نہیں ہے، شوہر کے نصاب کی وجہ سے بیوی پر صدقۃ الفطر لازم۔ ولا عن اولادہ الکبار، اور نہ بالغ اولاد کا اس پہ لازم آئے گا، اس کے اپنے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ان کا علیحدہ طور پہ نصاب دیکھا جائے گا۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے ٹھیک ہے، شوہر اس کی طرف سے دے سکتا ہے۔ اگر اس کی بیٹیاں 4 5 6 8 جتنی بھی اللہ نے دی ہیں وہ سب کی سب بالغ ہیں اور اس کی کفالت میں، اور سب کی سب علیحدہ طور پہ صاحب نصاب بھی ہیں، باپ کی وجہ سے نا، اپنے مال کی وجہ سے جو باپ نے ان کی ملک کر دیا ہے اس کی وجہ سے، تو ٹھیک ہے باپ ان کی طرف سے ادا کر سکتا ہے ان کو کہ بیٹی میں آپ کا دے رہا ہوں۔ اسی طرح بیٹے صاحب نصاب ہیں تو باپ ادا کر سکتا ہے۔ ہم کیا عرض کر رہے ہیں کہ باپ کے نصاب کی وجہ سے بالغ اولاد پر صدقۃ الفطر لازم، ہاں ان کا اپنا نصاب بنتا ہے تو پھر لازم آ جائے گا، ان کا اپنا نصاب بنتا ہے تو پھر لازم آ جائے گا۔ اسی طرح بیوی کا بھی اپنا نصاب دیکھا جائے گا، بیوی کا بھی، اور یہی تفصیل قربانی میں ہے اور یہی تفصیل زکوٰۃ کے لینے میں ہے۔ شوہر پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی بیوی صاحب نصاب نہیں ہے، اسلام کی روشنی میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ شوہر کی ملکیت کے ساتھ اس کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ وہ خود صاحب نصاب ہوتی تو زکوٰۃ نہ لے سکتی، وہ تو صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر صاحب نصاب ہے، بیوی نہیں ہے، تو ان کے گھر میں ایک قربانی لازم آئے گی، جو صاحب نصاب ہے اس پر، وہ بھی کسی اور کی نہ دیتا پھرے، پہلے اپنی دے بعد میں کسی کی نفلی کرے۔ وجوب بھی پہلے کرنا ہوتا ہے نا کام، ہمارے ہاں واجب ہو رہی ہے خالد پہ، وہ کہتے نہیں میں نے امی کی دینی ہے۔ بھائی صاحب امی پہ واجب نہیں ہے، امی کی دینی ہے تو پہلے اپنی کر پھر امی کی کر۔ آپ واجب کو چھوڑ کے نفل کام کر رہے ہیں، جو واجب نہ اپنائے اور نفل کے پیچھے پڑا رہے اس کو تو ثواب ہی نہیں ملتا نفل کا، واجب اس کے ذمہ باقی رہتا ہے، واجب اس مسلمان کے ذمہ کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے۔ وَإِن كَانُوا فِي عِيَالِهِ، اگرچہ وہ بالغ بچے اور بیوی ایسی حالت میں ہے کہ ان کا کھانا یہ بندہ ہی دیتا ہے، ان كَانُوا فِي عِيَالِهِ، اگرچہ اس کے عیال میں بھی ہوں تو اس کے نصاب کی وجہ سے ان پہ صدقۃ الفطر لازم۔ تو اب جب کسی پہ فرض ہو رہا ہو نا، واجب ہو رہا ہو صدقۃ الفطر، تو اپنے گھر میں اپنے نصاب کی وجہ سے اور اپنی نابالغ اولاد کا، حتیٰ کہ جو بچہ عید الفطر کی دن صبح صادق کو پیدا ہو گیا اس کا بھی باپ کو دینا پڑے گا، اگر باپ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کہیں گے بڑی اولاد کا تو نہیں واجب ہوا، چھوٹی کا کیوں ہوا ہے؟ چھوٹی دراصل اس اعتبار سے باپ کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو عرض کروں، خالد نامی ایک شخص ہے جس کی کپڑے کی دکان ہے، تقریباً کوئی 15 لاکھ روپے کا وہ مالک ہے، تجارت کے سامان کا۔
اب اس کے 3 بیٹے نابالغ ہیں اور 3 بیٹیاں بالغ ہیں. 3 بیٹیاں کیا ہیں؟ اب کوئی مسلمان چاہتا ہے خالد کی اولاد کو زکوٰۃ دینا، کیونکہ اولاد میں کوئی بھی صاحب نصاب باپ ہے، تو اب پتہ ہے وہ کس اولاد کو دے سکتا ہے؟ جو خالد کی بالغ اولاد ہے ان کو تو زکوٰۃ دے سکتا ہے. اگر نابالغ اولاد جو خالد نامی شخص خود صاحب نصاب ہے ان کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی. یہ وجہ ہے کہ صدقۃ الفطر نابالغ کا ہوتا ہے باپ پر اور بالغ کا ہوتا، جس طرح زکوٰۃ باپ صاحب نصاب ہے، نابالغ اولاد کو نہیں دے سکتے، ہاں اس کی بالغ اولاد کو، کیونکہ بالغ اولاد کا شریعت علیحدہ طور پہ نصاب کا اعتبار کرتی ہے. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو نہیں دے سکتے بھلے وہ بالغ ہی. اگر صاحب نصاب نہیں ہے اور باپ صاحب نصاب ہے تو اس کی اولاد جو بالغ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو شرعاً زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے. نابالغ کو نہیں دے سکیں گے. اب آ گیا مسئلہ، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ صدقۃ الفطر کس پہ واجب ہوتا ہے؟ سمجھ آیا؟ اب اگلا مسئلہ، صدقۃ الفطر روزے کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا. جو کہیں نا جس نے روزہ رکھا وہ صدقۃ الفطر دے ورنہ روزے لٹکے ہوئے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں. ہمارے ایک کتاب بڑی مشہور و معروف ہے فتاوی شامی کے نام سے، فقہ حنفی میں معتبر ترین کتاب شمار ہوتی ہے. رد المختار اور در مختار اسی کے اندر ہے. فتاوی شامی ایک ہی نام ہے تمام. رد المختار میں علامہ اسی جزیے کو نقل کرتے ہیں، وجود الصوم فی شہر رمضان لیس بشرط لوجوب الفطرہ. کہہ رہے رمضان کے مہینے میں صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے، صدقۃ الفطر کے واجب ہونے، وجود الصوم فی شہر رمضان لیس بشرط، صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا کوئی شرط نہیں ہے. روزہ رکھنا کوئی شرط کہ جو روزہ رکھے اس پہ لازم ہو، جو نہ رکھے اس پہ لازم ہو، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ حتی ان من فطر لکبر او مرد او سفر یلزمہ صدقۃ الفطر. حتیٰ کہ ایک ایسا مسلمان ہے کہ جس نے بیماری کی وجہ سے پورے رمضان کے روزے نہ رکھے، کی وجہ سے پورے رمضان کے روزے، او لسفر، یا مسافر تھا وہ پورا مہینہ اس وجہ سے اس نے روزے، یا العیاذ باللہ ویسے ہی بے ایمان ہو گیا، شرعی عذر نہیں تھا ویسے ہی بے ایمان ہو گیا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا پورے رمضان کا، اگر صاحب نصاب ہے یلزمہ صدقۃ الفطر تو ایسے مسلمان پر صدقۃ الفطر لازم ہے. تو اس جزیے سے کیا نتیجہ اخذ ہوا کہ روزے کی وجہ سے صدقۃ الفطر لازم، بلکہ مال کی وجہ سے صدقۃ الفطر لازم آتا ہے. کس وجہ سے لازم آتا ہے؟ مال کی وجہ سے. اب ان کی یہ بات کتنی غلط ہے، اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، جو کہہ رہے ہیں جو روزہ رکھے وہ صدقۃ الفطر دے. بھائی صاحب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں. ہاں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے عربی فتاوی جات میں سے کسی فقہ حنفی کی کسی بھی معتبر کتاب میں ایسی بات آئی ہے تو میدان میں اترو، اس کو دکھاؤ. ممکن ہے ہمارے علم میں نہ ہو، اگر تم نے پڑھی ہے تو دکھاؤ. نہ ہے نہ مل سکتی ہے، جب ہے نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ تمام فقہا نے یہی عبارت لکھی ہے جو آپ کو پڑھ کے میں نے سنا دی ہے. اور ہدایہ شریف ایسی کتاب ہے، یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت ہوں یا رسول اللہ نہ کہنے والے دیوبندی ہوں، ان کے ہر مدرسے میں جہاں بھی کوئی عالم بن کے آئے گا، جہاں بھی کوئی کیا بن کے آئے گا، اس کو ہدایہ شریف پڑھا کے بھیجتے ہیں. یہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے. ہر جامعہ میں ہو اہل سنت کا ہدایہ شریف پڑھائی جاتی ہے. اتنی معتبر ترین کتاب ہے فقہ حنفی کی. جب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو باقی تمام کتابوں میں بھی یہی ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہم نے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کس کو دینی ہے. کوئی بھی وجوبی صدقہ ہے. سب سے پہلے ایک مسئلہ سمجھیں، اصول اور فروع
جس پر وجوبی صدقہ ہے، خواہ وہ صدقۃ الفطر ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، وہ اپنے اصول کو بھی نہیں دے سکتا، وہ بندہ اپنے فروع کو بھی نہیں دے سکتا۔ بندے کے اصول کون ہوتے ہیں؟ جن سے بندہ پیدا ہوتا ہے، میرے والدین، میرے والدین کے والدین، ان کے والدین کے، یہ میرے اصول ہیں شریعت کی روشنی میں۔ میں ان کو وجوبی صدقہ نہیں دے سکتا، بھلے کتنے ہی غریب ہو جائیں، باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، پھر پیچھے ان کی پشت جہاں تک مرضی لے جائیں، ان کو بندہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، عشر کے پیسے۔ اسی طرح جس پر لازم ہے وہ اپنی فروع کو بھی نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی فروع کون ہے؟ جو بندے سے نکلتے ہیں، مثلا میری اولاد، میری اولاد کی اولاد، میری اولاد کی اولاد کی اولاد، نیچے جہاں تک مرضی آپ چلے جائیں، ان کو بھی آپ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ یا عشر کے پیسے دے سکتے، اگر دیے تو ضائع ہو گئے۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، یہ جو وجوبی صدقات ہیں، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عشر، یہ وجوبی صدقات ہیں۔ شوہر پہ لازم آئے تو بیوی کو نہیں دے سکتا، بھلے کتنی غریب ہو۔ بیوی پہ لازم آئے تو شوہر کو وجوبی صدقہ وہ دے سکتی، ورنہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر اس مسلمان کو وجوبی صدقہ نہیں دے سکتے جو صدقۃ الفطر کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو۔ کس اعتبار سے؟ اس کی میں نے مثالیں آپ کو پیچھے دے دی ہیں۔ جو بھی صدقۃ الفطر کے اعتبار سے صاحب نصاب بن رہا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر یا عشر کے پیسے نہیں دے سکتے۔ اب آپ پر اسی مسئلے پر تفریح بٹھاتے ہوئے ایک سوال کروں گا۔ ایک عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا، شوہر کیا ہو گیا؟ توجہ سے اصول مد نظر رکھتے ہوئے جواب دینا ہے۔ بیوہ ہو گئی ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے غربت کی وجہ سے۔ اب وہ ایک بندے کو کہتے ہیں مجھے اپنی زکوٰۃ دو، صدقۃ الفطر دو۔ حالت یہ ہے کہ اس عورت کے پاس گھر میں 3 تولے، 2 تولے یا 1 تولہ سونا موجود ہے، بتائیے اس عورت کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ کیونکہ وہ اتنے مال کی خود مالکہ ہے کہ جو نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ جو کس کو پہنچ رہا ہے؟ اگرچہ 1 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی، لیکن کوئی ایسی چیز جو حاجت اصلیہ میں نہ ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اس چیز کی وجہ سے وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو اب عورت 1 تولے سونے کی مالک ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت 43,000، جبکہ آج کے ریٹ کے اعتبار سے 1 تولہ سونا کی قیمت 51,500 روپے۔ 51,000 آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، دے دیا ضائع ہو گئے۔ غور کیا کریں کہ میں جس کو دے رہا ہوں یہ مستحق بھی ہے، کہیں آپ کے مال کی زکوٰۃ، صدقۃ الفطر ضائع تو نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اس کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، اس کا مسلمان ہونا بھی، بد مذہب نہ ہو، بد مذہب کو دی تو ادا نہیں ہوگی۔ مسجد کو نہیں دے سکتے، قبرستان میں نہیں دے سکتے، سڑک یا پل ان پیسوں سے نہیں بنوا سکتے، مسافر خانہ وجوبی صدقات سے، مدرسے میں تفصیل ہے، مدرسے والوں کو آپ نے وجوبی صدقہ دیا، خاص صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ ہے یا عشر ہے۔ اگر تو ان میں اتنا علم ہے کہ وہ ان پیسوں کو الگ رکھتے ہیں اور جب اکٹھے ہو گئے ان کا شرعی ہیلا کرتے ہیں، پھر تو مدرسے پہ لگ جائے گی۔ اگر وہ ایسے نااہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کا کہ مدرسے پہ ڈائریکٹلی زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، ایک بندے نے 20,000 روپے زکوٰۃ کا دینا تھا اور اس کی اینٹیں لے کر مدرسے کی دیوار بنا ڈالی، زکوٰۃ ضائع ہو گئی، ادا نہ ہوئی، کیونکہ اس کا مالک ہی کوئی نہیں بن رہا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے جس کو دے وہ مالک بھی بنے۔ تو مدرسے کا مالک کون بنتا ہے؟ یہ تو وقف کا مالک، کوئی بھی مالک نہیں ہوتا۔ جو مدرسہ کی انتظامیہ ہے وہ مالک تو نہیں ہے، وہ تو امین ہے، ان کے پاس تو مال امانت کے اعتبار سے جاتا ہے کہ یہ امین لوگ ہیں، صحیح معنوں میں پھر خرچ کریں گے۔ آپ کو بتاؤں مسجد پہ زکوٰۃ کیوں نہیں لگتی؟
صدقۃ الفطر کیوں نہیں لگتا, عشر کیوں نہیں لگتا؟ یہی وجہ ہے کہ مسجد کا کوئی مالک نہیں ہے, مسجد کا کوئی اور کوئی وجہ نہیں ہے. جو وجہ یہاں ہے یہی وجہ مدرسے میں ہے, یہی قبرستان میں ہے, یہی سڑک میں ہے, یہی پل میں ہے, یہی مسافر خانے میں ہے. اس کا مالک ہی کوئی نہیں. تو اگر مدرسے والوں میں شعور ہو پھر تو ادا ہو جائے گی. اگر ان کو ان مسائل کا علم نہیں ہے تو زکوٰۃ ضائع ہوگی اور قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا. جتنے مسلمانوں کی زکوٰۃ, فطرہ اور عشر انہوں نے ضائع کیا ہے مدرسے پہ, ان کو جواب دینا ہوگا. وہ کہیں گے ہمارا قصور ہی کیا ہے, ہم نے دین کی خدمت کی, یہ ہمارا قصور ہے. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ خدمت کرنے آئے لیکن خدمت کے لیے جو علم تھا آپ کے پاس وہ نہیں ہے, یہ آپ کا قصور ہے. آپ نے دین کیوں نہ سیکھا, یہ آپ کا قصور ہے. زکوٰۃ, فطرہ یا عشر کے پیسے جو وجوبی صدقات ہیں, آپ بنی ہاشم کے کسی فرد کو نہیں دے سکتے. بنو عبد المطلب کے جتنے خاندان ہیں کسی کو نہیں دے سکتے. اور یہ ٹوٹل خاندان بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے کتنے بنتے ہیں؟ 5 خاندان ہیں, یاد کر لیں. وہم آل علی, مولا کائنات کی جتنی ضروریت بھی ہے ان کو وجوبی صدقہ نہیں لگتا. وآل عباس, سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی آل ہیں ان کو نہیں لگتا. وآل جعفر, سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی آل ہیں ان کو بھی. وآل عقیل, سیدنا عقیل کی جتنی ضروریت ہے ان کو بھی وجوبی صدقہ. وآل حارث ابن عبد المطلب, حارث بن عبد المطلب کی آل کو بھی وجوبی صدقہ. یہ 5 خاندان ہیں بنو ہاشم بنو عبد المطلب کے تحت آتے ہیں, ان کے کسی فرد کو بھی وجوبی صدقہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو وجوبی صدقہ ہے یہ تمہارے مال کی میل کچیل ہوتا ہے. تمہارے مال کی کیا ہوتا ہے؟ اور میری جو آل ہے رب نے میل کچیل سے ویسے ہی منزہ اور پاک فرمائی ہوئی ہے, اس لیے ان کو نہیں لگتا. اس لیے ان کو, اب دیکھیں ابو لہب بے ایمان آتا یہ بھی بنو ہاشم میں ہے لیکن اس بے ایمان کی آل کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ بنو ہاشم جنہوں نے سرکار علیہ السلام سے نسبت بھی جوڑی ہو, ان کی بات ہو رہی ہے. یہ بے ایمان تو سرکار کا دشمن تھا, یہ بے ایمان تو سرکار کا کیا تھا؟ دشمن تھا. بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو بھی زکوٰۃ یا وجوبی صدقہ آپ دے سکتے ہیں. یہ تفصیل تھی جو میں نے آپ کو عرض کی, جو فقہاء اسلام نے اپنی اپنی کتب کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا کہ کس کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کس کس کو دے سکتے ہیں. اب ایک بات آخر میں عرض کروں, وہ ہمارا وقت 2-4 منٹ اوپر ہو جائے لیکن لازمی ہے. جب بھی آپ نے وجوبی صدقہ نکالنا ہو سب سے پہلے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں پہ نگاہ کیا کریں. یہ حدیث شریف عرض کر رہا ہوں. اگر آپ کے بھائی آپ کی بہنیں مستحق ہیں تو سب سے پہلے ان کو دو, پھر اپنے چچے کی طرف منتقل ہونا ہے, پھر ان کی اولاد کی طرف, پھر پھوپھیاں, پھر ان کی اولاد کی طرف, پھر جس طرح قریبی رشتہ دار آتے جائیں. سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری, جس مسلمان کے قریبی رشتہ دار ان صدقات کے لینے کے مستحق ہوں وہ غیروں کو جا کے دے. نمبر 1 میرا رب اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا. نمبر 2 قیامت کے دن میرا رب ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, کیونکہ رشتہ دار کا پہلا حق ہوتا ہے. رشتہ دار کا کیا ہوتا ہے؟ پہلا حق ہوتا ہے. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا, ایک بندہ, مثال دیتے ہوئے حدیث عرض کروں, ایک بندے نے 10,000 روپیہ صدقے کا نکالنا ہے, اس نے غیر رشتہ دار کو دیا, خواہ نفلی ہے یا وجوبی. فرض کیا اس کو ملی ہیں 10 کھرب نیکیاں, فرض کیا. اور دوسرا مسلمان ہے, اس نے بھی 10,000 ہی نکالنا تھا لیکن دیا کن کو ہے؟ قریبی رشتہ داروں کو. اللہ کے محبوب نے فرمایا اس مسلمان کو رب 20 کھرب نیکیاں عطا فرمائے گا. اب حدیث سنیں, یہ تو تفہیم حدیث تھی. فرمایا جو رشتہ دار پہ خرچ کرے رب اس کو غیروں پہ خرچ کرنے کے دعا سے دگنا اجر عطا فرماتا ہے. یہ حدیث شریف. رشتہ داروں کو دیں, پھر آپ غیروں کی طرف منتقل ہو, پھر آپ غیروں کی طرف. ہاں اگر
رشتہ دار کی بنسبت غیر رشتہ دار زیادہ ضرورت مند ہے تب بھی دے سکتے ہیں، رشتہ دار کی بنسبت غیر رشتہ دار زیادہ متقی و پرہیزگار ہے تب بھی اس کو صدقہ آپ دے سکتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے اندر اس حدیث سے یہ دونوں صورتیں مستثنیٰ ہیں، کیونکہ یہاں ضرورت متحقق ہو رہی ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کے مسائل سیکھ کر ہمیشہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔